اسلام کی نعمت اور دولت ہم جہاں کشمیر میں داخل ہوئی ہے، ایک اللہ کا بندر جو چائنا سے آیا تھا، مشرقی ترکستان اسے کہتے تھے، اور یہاں کشمیر میں پہنچے، یہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد عبد الرحمن بلبل یہیں قیام پذیر رہے، اور قیام پذیر رہتے ہوئے وہ اسلام پھیلاتے گئے۔ جو لوگ رضامندی سے کلمہ پڑھتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے، نہ کسی پر کوئی جبر ہوا، نہ کسی پر تلوار چلائی گئی، نہ کسی کو کوئی لالچ دیا گیا، اسلام پیش کیا جاتا تھا۔ عبد الرحمن بلبل کی دعوت پر جو بادشاہ مسلمان بنا تو اس کے دل میں آیا ہوگا کہ میں باقی تمام لوگوں کو جبرن مسلمان بناؤں گا، تو عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ کسی پر جبر کرنے کا حق نہیں ہے، کسی پر دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے، کسی کو کوئی لالچ نہیں دے سکتے ہیں، دین اسلام پیش کیا جائے گا، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، جو اس کو سمجھے گا اس کو دین اسلام قبول کرے گا۔ عبد الرحمن بلبل یہیں قیام پذیر رہے، چند سالوں کے اندر اندر ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد صدر الدین کی بھی وفات ہو گئی، جو دونوں یہیں کشمیر میں دفن ہیں، سری نگر کے شہر جہاں اس کو کہتے ہیں بلبل لنکر، وہیں یہ دونوں بزرگ دفن ہیں، یعنی وہ شخص جس کے ذریعے سے اسلام پہنچا وہ بھی وہیں مدفون ہے، اور وہ شخص جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کی قبر بھی وہیں۔ اس کے بعد پھر تاریخ میں کیا ہوا میں اس کو نہیں چھڑنا چاہتا، وہ لمبی بحث، لیکن 2 یا 3 4 یا 5 سال کے بعد یہاں ایک دوسرا حکمران کھڑا ہو گیا، اور اس حکمران کا نام تھا، اصل میں اس کا نام تھا شاہ مرزا، اور اس نے جب حکومت پر قبضہ کیا، کس طرح سے قبضہ کیا اور حالات کیا پیش آ گئے، یہ تاریخ میں پڑھنے کی چیز ہے۔ بہرحال شاہ مرزا نے جب کشمیر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کشمیر میں اکا دکا کہیں کہیں مسلمان ہیں، اور باقی تمام کے تمام اسلام کے نور سے محروم تھے، اور شاہ مرزا حکمران بنا۔ اس شاہ مرزا نے جب حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس نے اپنا نام بدل دیا، اور اپنا نام اسے رکھا سلطان شمس الدین شاہ میر، سلطان کشمیر۔ بس یہ پہلا باقاعدہ مضبوط حکمران ہے جو اس خطہ کشمیر پر حکمران ہیں۔ اقلیت میں چند افراد ہیں جو حکومت کے ایوانوں میں تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور عوام تمام کی تمام اسلام سے باہر ہے۔ سلطان شمس الدین شاہ میر نے نظام حکومت چلایا کیونکہ وہ بڑا مدبر انسان تھا، بڑا دور اندیش انسان تھا، اس لیے اس نے بہت اچھی طرح سے نظام حکومت چلایا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، چند سالوں کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جمشید خان آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے علاؤدین آیا، اس کے بعد اس کا بھائی جو ہے وہ قطب الدین آیا۔ تو قطب الدین یہاں کشمیر میں حکمران تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ جو چند مسلمان تھے وہ مسلمان تو تھے لیکن وہ اسلام کو نہیں جانتے تھے، نہ ان کو عبادات معلوم تھی پوری، نہ ان کے ساتھ نہ ان کو حلال و حرام کا علم تھا، نہ ان کو اسلامی اخلاق کا علم تھا، وہ زبان سے کہتے تھے مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام سیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا، اور سکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ قطب الدین کشمیر میں حکمران ہے، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ شاہ ہمدان کی پوری تاریخ الگ ہے، اس کو میں تفصیل کے ساتھ اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ 12,000 شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے، تو تاریخی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کشمیر میں حکمران قطب الدین ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے خطے سے تشریف لائے، وہ بہت اونچے خاندان کے فرد تھے، ان کے والد بہت بڑے اپنے علاقے کے گورنر بھی تھے، وہ مالی اعتبار سے بڑے خوشحال تھے، دینی اعتبار سے بہت اونچا مقام تھا، روحانی اعتبار سے بہت بڑا مقام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چیز اور بھی تھی، اور وہی اصل چیز تھی، وہ یہ کہ شاہ ہمدان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ایک بزرگ کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا فلاں آدمی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام علی رکھنا۔ شہاب الدین ان کا نام تھا، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اس کا نام علی رکھنا۔ چنانچہ شاہ ہمدان پیدا ہو گئے تو ان کا نام علی رکھا۔ اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ علاؤدین سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس میں تمام اسلامی علوم جو پڑھنے ہوتے ہیں وہ سارے پڑھے، مگر ایک مرتبہ ایسا ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی، فرمایا علی تم مکمل نہیں بن سکو گے تب تک جب تک فلانے کے پاس نہیں جاؤ گے، اور وہ جو فلانے تھے ان کا نام تھا محمود مزدقانی۔ محمود مزدقانی کو بھی خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا میرا ایک بیٹا تمہارے پاس آئے گا، اس کی تربیت کر۔ ان کو بھی خواب میں بتایا گیا اور ان کو بھی۔ اس کے بعد پھر محمود مزدقانی کے بعد شاہ ہمدان حاضر ہو گئے، طالب علم بن کر، مرید بن کر، انہوں نے اس کی روحانی اور علمی تربیت کی، یہاں تک کہ شاہ ہمدان آفتاب بن گیا۔ اب وہ علمی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی ایک مکمل بلکہ بہت زیادہ مکمل انسان تیار ہو کر اس کے بعد پھر انہوں نے کشمیر کا سفر کیا، اور جب کشمیر تشریف لائے ہیں تو وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو داعیہ اسلام، جو حدیث کے بھی ماہر، فقہ کے بھی ماہر، روحانیت کے اونچے مقام پر، اور بہت دور اندیش، یہاں تک کہ سیاسی معاملات کے بھی واقف تھے۔ وہ کشمیر تشریف لائے تو کشمیر میں قطب الدین
شاہ میری کی حکومت چل رہی تھی اور شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا استقبال ہوا، اور اس کے بعد پھر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کہ عوام کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرنی شروع کی، تو صورتحال کیا بنی کہ اللہ کا فیصلہ، شاہ ہمدان کی قربانی اور یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی، کہ شاہ ہمدان جس علاقے میں گئے اسی علاقے کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ شام کو ایک گاؤں میں چلے جاتے تھے، صبح کو سارے مسلمان ہو جاتے تھے، اگلے دن دوسرے گاؤں میں تشریف لے جاتے تھے، سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ 6 مہینے حضرت شاہ ہمدان نے کشمیر کا دورہ کیا، اور جس علاقے میں گئے رضامندی کے ساتھ جن لوگوں نے چاہا اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جو کچھ بچے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب پر رہیں، ہم ان کو کوئی جبر نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں، لیکن یہ جو نے ہم اسلام قبول کیا ہے ان مسلمانوں کی اب دینی تربیت ہونی چاہیے، ان کے پاس پورا اسلامی علم آنا چاہیے، مسلمان کے عقیدے کیا ہوتے ہیں، مسلمان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، مسلمان کن چیزوں سے بچتا ہے، یہ سارا سمجھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں اپنے خطے سے بہت سارے لوگوں کو لا کر یہاں بساؤں گا۔ دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے کمزوریاں اتنی تھی یہاں کہ جب حضرت شاہ ہمدان یہاں کشمیر تشریف لائے تو پہلا بادشاہ جس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قطب الدین تھے۔ قطب الدین نے اپنے نکاح میں 2 سگی بہنیں رکھی تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی اسلام میں حرام ہے، تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا بھائی تم نے اپنے نکاح میں 2 بہنیں رکھی ہیں تو اسلام میں حرام ہے؟ اس نے کہا حضرت ہم نے تو آج تک بھی سنا ہی وہ، ظاہر ہے انہیں سنا کیا تھا، ان کے پاس ابھی نہ قرآن بھی نہیں آیا تھا، وہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، قرآن یہاں پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دینی اعتبار سے، دینی علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے یہاں کے اس وقت کے مسلمان کتنی پست حالت میں تھے۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے گئے، اور بہت بڑی کھیپ جس میں علماء، فقہا، تاریخ کے ماہرین، لکھنے پڑھنے والے، یہاں تک انڈسٹری کے ماہرین 700 سادات کو لے کر کے کشمیر تشریف لائے، اور ایک ایک آدمی کو طے کر دیا تم اس علاقے میں زندگی گزارو گے، تم اس علاقے میں بسو گے، تمہیں فلاں علاقے میں کام کرنا ہے، اور عملی طور پر اور علمی طور پر یہاں کے مسلمانوں کی دینی تربیت کرو گے۔ اسی کو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ شاہ ہمدان 700 سادات کو لے کر کے ساتھ آئے تھے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ انتہائی بیدار مغز، انتہائی دور اندیش انسان تھے، اس لیے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ کتابیں ہر طبقے کے لیے لکھی ہیں۔ چنانچہ حکمرانوں کے لیے کتاب انہوں نے لکھی ہے ذخیرۃ الملوک، کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے اور حکومت کا نظام کیسے چلنا چاہیے، ذخیرۃ الملوک موجود ہے شاہ ہمدان کی کتابوں میں۔ دور اندیش انسان اتنا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کو شیلٹر چاہیے، اور شیلٹر کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے بسانے اور اسلام قبول کرنے کا۔ اسی کے لیے خانقاہ بنائے اور خانقاہ کی کوٹریاں بنائی گئی۔ یہ خانقاہ کوئی بدعت کا اڈا نہیں ہے، یہ دراصل اسلامک سینٹر ہوا کرتا تھا۔ اس اسلامک سینٹر میں علاقوں کے لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے اور وہ دین بھی سیکھتے تھے، ان کو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا تھا، اور اگر کسی کو کوئی کام سیکھنا ہوتا تو کام بھی سکھایا جاتا تھا۔ چنانچہ شاہ ہمدان وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم، وہ سیدوں کا سردار اور عجم کا سالار جس کے ہاتھ میں قوموں کی تقدیر کی کنجیاں، ماسٹر کی اس کے پاس ہے، داد علم و تہذیب و صنعت و دین، کہتا ہے وہ علم بھی لائے، دین بھی لائے، انڈسٹری بھی لائے اور سویلائزیشن بھی لائے، تہذیب بھی انہوں نے پہنچائی یہاں کہ انسان کپڑے کیسے پہننے چاہیے، شادیاں کیسے کرنی چاہیے، تہذیب بھی، کلچر بھی لایا، دین بھی لایا، انڈسٹری بھی لائی، قالین کی انڈسٹری، پیپر ماشی کی انڈسٹری، شال کی انڈسٹری، اور اسی طرح سے تانبے کی انڈسٹری۔ یہ چاروں پانچوں انڈسٹریاں شاہ ہمدان کے ذریعے سے کشمیر میں آئی ہیں۔ اس طرح سے کشمیر میں اسلام شاہ ہمدان کے ذریعے سے پھیلا اور پھولا۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاہ ہمدان کے پہلا شخص نہیں ہے جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا، ان سے پہلے عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں کشمیر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا محدود مسلمان تھے، اکثریت اسلام سے محروم تھی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا، کسی پر کوئی ظلم نہیں، کسی پر کوئی جبر نہیں، کسی کو کوئی لالچ نہیں، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، کسی پر کوئی تلوار نہیں چلائی گئی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے گئے، پھر دوسرا سفر کیا، اس کے بعد پھر تیسرا سفر کیا۔ اس کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے میں کشمیر میں رہوں گا، لیکن ایک مرتبہ اپنے علاقے میں جا کر کے اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے آخری ملاقات کر کے پھر کشمیر میں ہمیشہ کے لیے رہائش پذیر ہوں گا۔ اور اس کے لیے ان کے ذہن میں تھا کہ میں جس اسلام کا نمائندہ بن کر کے، داعی اسلام بن کر یہاں اسلام پھیلا رہا ہوں، یہ اسلام محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو ملا اور میں ان کے خاندان کا فرد ہوں، ذہن میں رہنا چاہیے۔
शाह हमदान रहीमुल्लाह ताला नजीब तरफ़ैन है। नजीब तरफ़ैन का मतलब क्या होता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो खानदान आगे चला है वह हज़रत फातिमा के जरिए चला है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 5 बच्चे हुए थे। उन 5 बच्चों में मशहूर हैं हसन और हुसैन, और हसन हुसैनी के औलाद आगे चली। शाह हमदान रहीमुल्लाह ताला हसनी खानदान के भी और हुसैनी खानदान के भी, यानी इसका मतलब यह है कि उनका बाप किसी एक के साथ जुड़ता है, माँ दूसरे के साथ जुड़ती है, तो उसको कहते हैं नजीब तरफ़ैन। यानी बाज़ सादा दुनिया में ऐसे हैं कि जो हज़रत हसन के औलाद में हैं, हज़रत हुसैन के साथ उनका ताल्लुक नहीं। बाज़ सादा दुनिया में ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के साथ है, हज़रत हसन के साथ उनका ताल्लुक। लेकिन कुछ सादा दुनिया में ऐसे भी हैं कि जो बैक वक्त हज़रत हसन के साथ भी जुड़ते हैं, हज़रत हुसैन के साथ भी जुड़ते हैं। बाप अगर हज़रत हसन के औलाद में से है तो माँ हज़रत हुसैन के औलाद में से है, या अगर बाप हज़रत हुसैन के औलाद में से हैं तो माँ जो है हज़रत हसन के औलाद में से हैं। शाह हमदान रहीमुल्लाह ताला उन्हीं हज़रात में से थे जो जिनका सिलसिले नसब हसन के साथ भी जुड़ता है और हुसैन के साथ भी जुड़ता है। बहरहाल शाह हमदान रहीमुल्लाह ताला की बड़ी दिलचस्प खुसूसियत ये भी कि उन्हें दुनिया भर का सफ़र किया, सयाह आलम, चुनांचे वो पूरे सेंट्रल एशिया में घूमे, अरब मुल्कों में गए, मिस्र में भी पहुंचे, तुर्की पहुंचे। मैं एक मरतबा मक्का मुकरमा में था, वहाँ तुर्कियों के हाथ में औराद शरीफ थी, वो पढ़ रहे थे। मैंने कहा आप लोगों ने कहाँ से लाई? कहने लगा हम तो तुर्की में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कैसे? कहा शेख अली हमदानी, शेख अपना हमदानी का वजीफा है, और उन्होंने मुझे भी वो वहाँ का नुस्खा दे दिया, वो मेरे पास मौजूद है। गरज ये कि शाह हमदान रहीमुल्लाह ताला का इरादा ये था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का फर्द भी हूँ और उनके दीन का दाई भी बनकर, नुमाइंदा बनकर के आ रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा के लिए कश्मीर में बसूंगा, मगर एक मुलाकात करके वापस आता हूँ। चुनांचे अपने खानदान के लोगों से मुलाकात करने के लिए तशरीफ ले गए। अल्लाह का फैसला ये था कि अभी रास्ते में थे और उनको महसूस हो गया कि शायद मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात आ गए। उस वक्त उनका बेटा था मोहम्मद, कि छोटी उम्र का नौजवान लड़का भी था, बल्कि शायद अभी बालिग भी नहीं हुए थे। जब शाह हमदान को महसूस हो गया कि मुझे अब दुनिया से शायद रुखसत होना है, तो क्या किया, अपने मुरीदीन को, अपने शागिर्दों को, अपने खानदान वालों को कहा मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, इसकी जिस्मानी तरबियत, इसकी रूहानी तरबियत, इसकी इल्मी तरबियत, ये मुकम्मल तैयार होकर के फिर कश्मीर जाना चाहिए। चुनांचे मोहम्मद हमदानी की तरबियत शुरू हो गई, उनके मुरीदीन ने उसको रूहानी तरबियत शुरू की, उनके शागिर्दों ने उसको इल्म पढ़ाना शुरू किया, और उनके ख़ानदान वालों ने जिस्मानी एतबार से उनको सहूलियात मुहैया की। यहाँ के 10-12 साल के अरसे में जब 22 साल का मोहम्मद हमदानी जवान लड़का था, अब वो कश्मीर दाखिल अबाजान की इस बाग को देखने के लिए, और यहाँ कश्मीर में पूरा कश्मीर उनके इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो गया। और मोहम्मद हमदानी जब कश्मीर में दाखिल हुए तो नौजवान थे, अनमेरिड थे, दह में रहना चाहिए, 22 साल का नौजवान लड़का है, और तमाम इल्मी और अमली कमाला से आरास्ता। 12 मीर मोहम्मद हमदानी तशरीफ लाए तो उन्हें पूरे कश्मीर का जायजा लिया कि अबाजान ने जो यहाँ इस्लाम फैलाया था इसमें कहाँ क्या क्या कमियां रह गई है और क्या क्या सूरत हाल है। चुनांचे दिलचस्प सूरत हाल ये भी पेश आई कि उस वक्त जो बादशाह यहाँ थे, उस बादशाह का वजीर आजम या वो बादशाह के वजीर आजम एक नॉन मुस्लिम थे, सहबट और सहबट। तो मीर मोहम्मद हमदान, अच्छा वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे और बहुत सख्त मिजाज थे, बल्कि कहिए मुतासिब शख्स था। मीर मोहम्मद हमदानी की दिलावेश शख्सियत और उनका प्यारा अंदाज, क्योंकि वो खूबसूरत भी बहुत ज्यादा थे, गुफ्तगू भी अजीब करते थे और खानदानी असरात भी थे। चुनांचे मीर मोहम्मद हमदानी ने सहबट उसके साथ मुलाकात की और उसको इस्लाम की दावत दी, यहाँ तक कि सहबट मुसलमान हो, और न सिर्फ ये कि मुसलमान हुआ बल्कि इसरार करके कहा कि आप जब आपके कहने पर मैंने इस्लाम कबूल किया है तो आपको मानना पड़ेगा मेरी बेटी आपके निकाह में आएगी। तो मीर मोहम्मद हमदानी का निकाह सहबट, जिसका नाम अब रखा गया मीर सैफुल्लाह या मीर सैफुद्दीन। इस मीर सैफुद्दीन के बेटी जो है बारिया नाम था, और वो मीर मोहम्मद हमदानी के निकाह में आ गई। 5-7 साल तक वो निकाह चलता रहा, औलाद शायद नहीं हुई, और बाद में उनकी अहलिया की वफात हो गई। हमें वो टॉपिक यहाँ नहीं है, और यहाँ चाडोरा साइड में किसी जगह वो खातून मदफून है। मीर मोहम्मद हमदानी ने पूरे कश्मीर का दौरा किया और जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत थी वो ज़रूरतें पूरी की। जहाँ मसलन खानदान में कुछ लोग मुसलमान हो गए हैं, कुछ लोग अभी नहीं हुए, उनसे मुलाकात करके उनको इस्लाम पेश करते थे, वो भी मुसलमान हो जाते थे। किसी गांव में कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग अभी नहीं हैं। गरज है कि जहाँ जहाँ जो जो मसाइल थे वो मसाइल हल किए। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये कश्मीर में पहुँचे तो उन्होंने कहा कश्मीर के मुसलमानों के पास तो ईदगाह भी नहीं है, इनको तो दफन करने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं है। चुनांचे ये जो हमारे यहाँ करीब का ईदगाह है ये मीर मोहम्मद हमदानी का तैयार किया। और ये जो कश्मीर श्रीनगर का वो मशहूर कब्रिस्तान है मलखा, ये भी मीर मोहम्मद हमदानी का तैयार किया हुआ। तो मलखा भी उन्हीं की देन है और ईदगाह भी उन्हीं की देन है। जिस वक्त तरह तरह की इंकरेजमेंट हुई है वो सबके सामने।
بہرحال میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس دورے کے نتیجے میں کہ اسلام اچھی طرح سے اور جم گیا اور علاقوں علاقوں میں پھیل گیا، لیکن اس یہ معنی یہ نہیں کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان رہے، نہیں، بہت سارے لوگ اپنے پرانے مذہب پر قائم برقرار رہے، وہ اپنے مذہبی کے اعتبار سے کام کرتے رہے، اپنے مذہبوں کے اعتبار سے وہ زندگی گزارتے رہے۔ ادھر سے یہاں سیاسی دور چل رہا تھا، شاہ میری دور حکومت جس کا تذکرہ بھی چل رہا تھا، سلطان شمس الدین شاہ میر جس کا بیٹا تھا جمشید، اور اس کے بعد دوسرا علاؤالدین، پھر تیسرا قطب الدین، پھر سکندر، پھر اور اسی طرح سے حکومت 250 سال تک اس خاندان کی حکومت چلتی رہی۔ اور اسی خاندان کا ایک فرد ہے سلطان زین العابدین بادشاہ، جس نے 51 سال تک کشمیر کی حکومت کی ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، کسی نان مسلم پر کوئی ظلم نہیں۔ سلطان زین العابدین بادشاہ کی ساری سوانح موجود ہے۔ 51 سال حکومت کرنے کے بعد جب زین العابدین بادشاہ، اچھا وہ بہت مدبر قسم کا انسان تھا، بڑا تعجب ہوتا ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے آج کے زمانے کی حکومتیں اریگیشن کا ایسا انتظام نہیں کر پاتی ہیں جیسا زین العابدین بادشاہ نے اپنے زمانے میں اریگیشن کا انتظام کیا تھا۔ اسی اریگیشن کا ایک نمونہ جو ہے وہ بانڈی پور سے نکلنے والی نہر زنگیر جو علاقے زنگیر والوں کو سیراب کرتی ہے، یہ زین العابدین بادشاہ کی نکالی ہوئی نہر، اور وہ بکثرت ولر کے اندر جایا کرتا تھا، کیونکہ ولر میں ایک نظارہ ہوا ہے اسے پہلے، اس سے طویل عرصہ پہلے ایک نظارہ ہوا ہے۔ ولر میں ایک شہر آباد تھا، اس شہر میں ہر قسم کے گناہ ہوا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ بدکرداری کی زندگی وہاں چلتی تھی، ظلم بھی ہوتا تھا، استحصال ہوتا تھا، اڈے چلتے تھے اور نہ جانے کیا کیا، تو اللہ کا عذاب اس پر آیا ہے۔ سندھ مت نگر کے نام سے وہ شہر کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے۔